بلورک ہوں گے, ٹارچ بیئرر ہوں گے رول آف لا کے. ہم نے قانون کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے یا مخالفین کو نقصان دینے کے لیے یا ہراساں کرنے کے لیے ہاتھ میں نہیں لینا ہے. یہ رول آف لا ہے, یہ اس کی اسپرٹ ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اس بندے کو سپورٹ کرنا چاہیے جو رول آف لا کے ساتھ ہو. جی, پاکستان میں اس شخص کو سپورٹ کرنا چاہیے. پی ٹی آئی کا تو موٹیو اب یہی بنا ہے کہ ہمیں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن چاہیے, رول آف لا. اور خان صاحب کا جو ہے اس کا نعرہ یہی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری ترجیحات اب محدود ہو گئی ہے صرف رول آف لا تک. پاکستان میں رول آف لا یہ تو ایک آسپیکٹ میں نے بتایا. رول آف لا یہ بھی ہے نا کہ عدالتیں آزادی کے ساتھ, انڈیپینڈنس کے ساتھ فیصلے کر سکے, کوئی ادارے کمپرومائز نہ ہو. رول آف لا یہ بھی ہے کہ پولیس والا جو ہے کسی کے گھر میں گھسے تو اس کو احساس ہو کہ قانون جو ہے مجھے اس گھسنے کی سزا دے گا. رول آف لا یہ بھی ہے کہ آپ کسی شخص کو جیل بھیجیں تو عدالت کے افسر کو یہ احساس ہو کہ اگر میں اس کو غلط بھیج رہا ہوں تو اس کی باس پرس ہو سکتی ہے. رول آف لا یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی پہ غلط ایف آئی آر درج کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ غلط ایف آئی آر کے اندراج جو ہیں یہ جرم ہیں اور اس کی سزا بھی مجھے ہو سکتی ہے. اگر آپ کسی شخص کے خلاف میڈیا پہ بیٹھ کے اس کی جگنسائی کرتے ہیں اور آپ کو یہ خوف نہیں ہے کہ یہ شخص جو ہے میرے خلاف ہرجانے کا کیس کر سکتا ہے, ڈیمیجز کا کیس کر سکتا ہے, اور آپ جو منہ میں آئے بات نکال رہے ہیں, اور یہ آج کل ہو رہا ہے, لوگوں کی جو ہے وہ عزت نیلام کی جا رہی ہے, سب کچھ وہ ہو رہا ہے جو رول آف لا کے منافی ہیں. اور اس چیز کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانی جو ہیں یہ تہیہ کر لے کہ ہم نے اب اپنے آپ کو قانون کے تابع بنانا ہے. اچھا, تو ابھی کل فیصلہ آیا ہے کچھ ایک دو دن پہلے کہ 9 مئی کے حوالے سے, اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ وہ اب ٹھیک آیا ہے یا پہلے ٹھیک تھا؟ نہیں, ابھی جو فیصلہ ہے وہ ہمارے ایک فرید بلوچ صاحب ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں, انہوں نے 9 مئی کے کیس کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے, اور انہوں نے بڑے ہی ادبی لحاظ سے فیصلہ لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ گمان کرنا کہ خان صاحب نے خود کہا تھا کہ آؤ جی مجھے گرفتار کر لے, اسی طریقے سے اور اس طور سے جس طریقے سے ان کو گرفتار کیا, پھر خان صاحب نے ہی کہا کہ آپ مجھے گھسیٹیں, تو انہوں نے وہ بیسیکلی ایکسپوز کی ہے جو ریاست نے ان کے خلاف پرچے کیے 9 مئی کے بعد کہ یہ آپ کے مقدموں کی حیثیت ہے. تو بیسیکلی یہ مقدمے میں اس جج صاحب کا فیصلہ دیگر تمام جج صاحبان کے لیے ایک مشعل راہ ہونی چاہیے. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, ابھی آج بنی گالہ کے لیے خان صاحب نکل چکے ہیں, تو کل ان کی سپریم کورٹ میں کوئٹہ قتل کیس کے حوالے سے پیشی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کیس کی اتنی وقت ہے کہ عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ منظور ہو جائے گی؟ گرفتاری منظور ہو جائے گی. گرفتاری مطلب ہے کہ نہیں, میرے کہنے کا مطلب ہے اس کیس کی اتنی وقت ہے یا نہیں. کیس کی تو 302 کا کیس ہے نا, کیس کی وقت کو نہیں دیکھا جاتا ہے, کیس کو دیکھا جاتا ہے. یہ خان صاحب پہ جو کیسز ہے کسی ایک کی کوئی وقت ہے, سارے جو کیسز ہیں وہ کچرے کے ڈبے سے نکالے گئے ہیں. ایک شخص ان کی تحویل میں ہے اور اب آپ اس کو ملزم بنا رہے ہیں کہ جی چونکہ عام نے آپ کو پکڑا تھا اور آپ کو دھکے دے کے ہم لے کر گئے تھے, اور اس دھکے دینے اور پکڑنے کے عمل کے نتیجے میں کچھ ایف آئی آر ہوئے ہیں, اس کے بھی آپ ذمہ دار ہیں. ذمہ دار تو وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے ان کو پکڑا اور اس طریقے سے پکڑا. تو یہ 9 مئی کا جو یہ کل جو کیس ہے وکیل صاحب کا مرڈر کا, کوئٹہ مرڈر کیس میں, اس میں ہمارے لیے اہمیت نہ ہوتی تو خان صاحب, ہم ہر ایک کیس کو اہمیت دے رہے ہیں. گرچہ کیسز جو ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن بیسیکلی ہم عدالتوں کو اہمیت دے رہے ہیں, عدالتوں میں جا کے اپنی بے گناہی کے ثبوت دے رہے ہیں. تھینک یو. جی, بہت شکریہ.